محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، مشرکین مکہ نے اسلام میں داخل ہونے والے ایمان لانے والوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے صحابہ کرام کا ایمان مضبوط کر دیا۔ سب سے پہلے ظلم ان پر کیا گیا جو غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ ان کے آقا کو پتہ چلا کہ یہ میرے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اختیار کر لیا ہے، حالانکہ اسلام نیا دین نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے ہے۔ شریعتیں بدلتی گئیں، طریقہ عبادت میں تبدیلی ہوئی۔ ہر قوم میں نبی رسول اللہ نے بھیجے جو اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرو، کفر و شرک کو چھوڑ دو کی تعلیم دیتے رہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے آقا کو غصہ آیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کو سخت گرمی میں اور سخت دھوپ میں زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ کر کہتا، اس دین کو چھوڑ دے اور باپ دادا کے دین پر آ جا۔ کمزور غریب آقا کے پریشر میں ہونے کے باوجود بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی، احد احد، وہ ایک ہی اللہ ہے، میں 360 بتوں کو نہیں مانتا۔ ان کے گلے میں رسی ڈال کر نوجوانوں کے حوالے کر دیتا کہ ان کو کھینچو پہاڑوں پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قیمت دے کر بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا۔ اسلام نے ان کو آزادی دلا دی۔ یہ قربانی صحابہ کرام نے اس لیے دی کہ ہم تک اسلام پہنچے۔ رسول اکرم اپنے چچا ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے محفوظ رہے۔ عمار بن یاسر اور عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ، والد صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، مشرکوں نے پکڑ کر سخت اذیتیں دیں۔ مسند احمد 3831۔ بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے تو اس نے کہا کہ میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں۔ عمار رضی اللہ عنہ کو اور ان کی والد اور والدہ کو ابو جہل نے کہا میں تکلیف دوں گا۔ مکی دور کی تکلیف میں اللہ کی طرف سے حکم تھا صبر کریں۔ مسلمانوں پر ظلم کا طریقہ، جب دوپہر ہوتی وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب کی تیز دھوپ میں جلتی زمین پر لٹا دیتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تاکہ کروٹ بھی نہ لے سکیں۔ لوہے کو آگ پر گرم کر کے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اسلام لائے، پتھر کو تیز گرم کر کے ان کو اس پر لٹا دیتے۔ ایک شخص سینے پر پاؤں رکھے رہتا، یہاں تک کہ پیٹھ کے نیچے جلتا پتھر جو کوئلے کی طرح ہوتا ان کی پیٹھ کی چربی سے بجھ جاتا۔ ان کی پیٹھ پر بڑے بڑے دھبے اور گڑھے بن گئے تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ کو اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ جو بوڑھی تھی، ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں نیزہ مار کے ہلاک کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں۔ عورتوں سنو، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف ایک عورت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ سب سے پہلے اسلام پر اپنی جان دینے کا شرف ایک عورت کو دیا گیا۔ کچھ عورتیں خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے اپنے شوہر باپ بھائی کو مجبور کرتی ہیں، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنے شوہر باپ بھائی کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام طریقے اختیار کریں۔ عورتوں، اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ قرآن و سنت کا علم حاصل کرو تاکہ زندگی خوشگوار گزرے۔ عمار رضی اللہ عنہ کے والد کو اتنی تکلیف دی گئی کہ ان کا تکلیف سے انتقال ہو گیا۔ عمار رضی اللہ عنہ کو مارتے ہوئے کہتے، محمد کو برا کہو، ہمارے بتوں کی تعریف کرو۔ ایمان والوں کی کیفیت کو اللہ نے قرآن میں سورہ نحل 106 میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے اتنی اجازت دی ہے کہ جان کا خطرہ ہو تو زبان سے کفر کا اقرار کر سکتے ہو، جبکہ دل میں کفر کا انکار موجود ہو، یعنی دل کفر پر مطمئن نہ ہو۔ ان آیات سے صحابہ کرام کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ قیامت تک لوگ اللہ کی کتاب میں ایمان والوں کی عملی باتیں پڑھتے رہیں گے۔ صحابہ کے واقعات سچے ہیں جن کی صداقت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کچھ ملتا جلتا تھا۔ یہ بہت آسائش میں پلے تھے، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ لوگ جان جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ عمدہ لباس پہنتے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، وہ ماں جو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے، اسی ماں نے اسلام کو اپنانے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ وہ جو اتنے عیش میں پلے تھے، سخت مشکل میں آ گئے صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ اپنی خوشی، عمدہ لباس، اچھا گھر، آرام سب چھوڑنا پڑا۔ آج نوجوان دیکھیں وہ اسلام پر قائم رہنے اور پھیلانے پر کیا قربانی دے رہے ہیں، کیا صحت، مال، وقت، جوانی دین اسلام کو پھیلانے میں لگا رہے ہیں، جبکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنی صحت اسلام پر لگا دیا۔ جبھی تو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ رضی اللہ عنہ کہلائے۔
مشرکین مکہ سمجھ رہے تھے کہ تکلیف دینے کی وجہ سے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے اور اس طرح اسلام کی دعوت مکے میں پھیلنا بند ہو جائے گی، اس طرح ان کے باپ دادا کا دین محفوظ رہے گا۔ جتنی وہ تکلیف دے رہے تھے اتنی ہی اسلام کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں اللہ بڑھا رہے تھے۔ ظلم ان پر کیوں ہو رہا تھا کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے سامنے ایک اللہ ہونے کا اعلان کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، بوری میں بند کر کے کسی کو آگ کی دھونی دیتے، غلاموں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا اسلام قبول کرنے پر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو مال دیا تھا وہ اسلام کی راہ میں خرچ کرتے رہے، غلاموں کو آزاد کراتے، اپنی کمائی کو اچھے کاموں میں لگاتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو مسلمان کسی مسلمان کی مصیبت دور کرنے میں اپنا مال لگاتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی مصیبت دور کرتا ہے۔